پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح، کارکردگی اور تبدیلی کے منتر کے ساتھ دنیا میں سب سے تیز بڑی ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم اور عصمت دری کے معاملوں کی جلد اور تیزی سے تفتیش کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مقررہ مدت میں ان معاملوں کو نپٹایا جائے اور قصورواروں کو سخت سزا دی جائے۔ جنیوا میں WTO کی وزارتی کانفرنس آج شروع ہو رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے کثیر لسانیت سے متعلق بھارت کی ایما پر پیش کی جانے والی قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ آیوش کے وزیر سربانند سونووال نے کہا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو یوگ کے عالمی دن پر منعقد ہونے والے پروگراموں میں شامل کیا جائے گا۔ نشانے باز اور ٹوکیو پیرالمپئن اوانی لکھارا نے شتہو 2022 میں خواتین کی نشانے بازی میں دوسرا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ وزیر اعظم نے اوانی کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا 2020 بین الاقوامی میچ آج شام کٹک میں کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح، کارکردگی اور تبدیلی کے منتر کے ساتھ دنیا میں ابھرتی ہوئی سب سے تیز بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ اپنی ویب سائٹ اور نمو ایپ سے مائی گوو اور آرٹیکل پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے بہت سی اصلاحات کی ہیں جس سے کاروبار کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے فرسودہ قوانین ختم کر دیے گئے ہیں جو ترقی کی رفتار کو دھیما کیے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کاروبار کو آسان بنانے کے شعبے میں گزشتہ 8 سال کے دوران اصلاحات کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے صنعت کاری کی حوصلہ افزائی اور بڑے پیمانے پر خوشحالی پھیلانے کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نمو ایپ ٹویٹر تھریڈ نے کہا ہے کہ اصلاحات کے تئیں یہ مودی حکومت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھارت دنیا میں ابھرتی ہوئی سب سے تیز معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اصلاحات کے 8 سال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نمو ایپ اور ویب سائٹ پر وکاس یاترا ماڈیول پر وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی بے مثال قیادت کے ساتھ دنیا کے سامنے ایک نئے بھارت کا تصور پیش کیا ہے، ایک ایسا بھارت جو پر اعتماد اور سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ NDA حکومت کے 8 برسوں میں اندرون اور بیرون ملکوں میں یہاں تک کہ نشیب و فراز اور ایک غیر یقینی دنیا میں سفارتکاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ملک کے اندر دہشت گردی اور بائیں بازو کی انتہا پسندی پر کاری ضرب لگانے کے ساتھ ایک سشکت بھارت کو یقینی بنایا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ جموں کشمیر سے دفعہ 370 ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے ایک ملک، ایک قانون، قوم کا ایک سربراہ اور ایک علامت کے عزم کو مکمل کیا ہے۔ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر میں اچھی حکمرانی دیکھنے کو ملی ہے اور ہمہ گیر ترقی ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل 890 مرکزی قوانین اب قابل اطلاق ہیں۔ 2018 کے بعد سے جموں کشمیر میں دراندازی اور دہشت گردانہ حملوں کے واقعات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ ادھر حالیہ برسوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ آکاشوانی کے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے چھتیس گڑھ میں CRPF کے IG ساکیت سنگھ نے ریاست میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کیا۔ جہاں تک چھتیس گڑھ راجیہ میں نکسل گتیویدھیوں کی بات ہے، وگت 10 سالوں سے لگاتار نکسل گتیویدھیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آنکڑوں کی بات کرتے ہیں تو جہاں 2010-11 کے آس پاس تقریباً 600 گھٹنائیں پرتی ورش ہوتی تھیں، 2020-21 میں گھٹ کر یہ ماتر 300 کے آس پاس ہی رہ گئی ہے۔ 2014 سے 2022 کے بیچ میں گھور نکسل پربھاوت چھیتروں میں 79 نئے کیمپ استھاپت کیے گئے ہیں۔ ان کیمپ کا اپیوگ سرکشا کی درشٹی سے تو مہتوپورن ہے ہی، اسے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے روپ میں بھی اپیوگ کیا جا رہا ہے۔ CRPF کے دوارا راجیہ میں وکاس کی گتیویدھی میں بھی تیزی لانے کے لیے سڑکوں کے نرمان میں بھی پورن سرکشا دی جا رہی ہے۔ ویسے چھیتر جہاں کسی بھی طرح کی سنچار ویوستھا نہیں تھی، وہاں بھی موبائل ٹاور لگوایا جا رہا ہے۔ نکسل چھیتر میں یواؤں کو جوڑنے کے لیے بھی الگ الگ طرح کے کارکرم چلائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پورا کا پورا چھتیس گڑھ نکسلی سمسیاؤں سے مکت ہوگا۔ ایک اور بڑے اقدام کے طور پر وزارت داخلہ نے آسام، منی پور اور ناگالینڈ میں مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے قانون کے تحت گڑبڑ زدہ علاقوں کو
خاطر خواہ طور پر کم کر دیا ہے۔ نئی دلی سے خبرنامے کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ۔ اطلاعات و نشریات اور نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کل کہا ہے کہ این ڈی حکومت کے گزشتہ 8 سال کے دور میں ملک کے نوجوانوں کے لیے کافی کچھ کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے بخشی کا تالاب علاقے میں غریب کلیان جن سبھا کے بعد آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ اب ملک کے نوجوان روزگار دینے والے بھی بن گئے ہیں۔ 8 سال میں اتر پردیش کے یواؤں کے لیے جو افسر آئے ہیں، ایک چھوٹا سا بدلاؤ ہم اسٹارٹ اپس میں لے کر آئے، یواؤں کا ہینڈ ہولڈنگ کی، ان کو سہیوگ دیا، تو آج وہی یواؤں نے بھارت کو دنیا کی تیسری سب سے بڑا اسٹارٹ اپ نیشن کے روپ میں کھڑا کر دیا۔ یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ 100 سے زیادہ اسٹارٹ اپس یونیکارن بنی ہیں، تو لاکھوں کروڑ روپے کی جو ویلیویشن ہوئی وہ بھارت کے لیے اس کا لابھ ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو روزگار کے اوسر ملے، اس سے لابھ ملا ہے۔ اسی طرح سے یواؤں کو اچھی شکشا سے لے کر جو باقی سویدھائیں سڑک کی ہوں، مدرا یوجنا کی ہو، بینک کھاتے کی ہو، اسٹارٹ اپ انڈیا کے مادھیم سے ہوں، ان یوجناؤں کے لابھ سے بھی آج یوا نوکری مانگنے والا نہیں، نوکری دینے والوں میں سے اس کا نام آتا ہے۔ ملک میں تشدد اور پتھر پھینکنے کے حالیہ واقعات میں نوجوانوں کی طاقت کا استعمال کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور کے وزیر نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ کچھ لوگ ملک کی ترقی میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا پریاس کرتے ہیں کہ جو دیش آگے بڑھ رہا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں روک لگائی جائے، چھوی خراب کی جائے۔ شاید یہ بہت لوگ پچا نہیں پائے کہ کیسے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ارتھ ویوستھا بن گئی، کیسے بھارت نے 193 کروڑ ویکسین لگا لی، کیسے بھارت نے 80 کروڑ لوگوں کو 28 مہینے تک مفت میں راشن دینے کا کام کیا، اور جس طرح سے پکے مکان سے لے کر باقی سب کیا ہے، تو یہ سب کر کے یہ لابھ ملا ہے۔ اور یہ جب کوئی پچا نہیں پاتا تو اس کا دھیان ہوتا ہے کس طرح سے ایجنڈا دوسری طرف گھمانے کا کام کیا جا سکے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے خواتین اور بچوں کے خلاف عصمت دری اور جنسی جرائم کی جلد اور تیزی سے تفتیش کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ان معاملات کو ایک مقررہ مدت میں نپٹایا جائے اور قصورواروں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ وزیر داخلہ نے یہ بات کل دیو میں ویسٹرن زونل کونسل کی 25ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ ہر ریاست کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے سبھی معاملوں کی تفتیش کی نگرانی کی ذمہ داری ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سطح کے افسروں، اگر ممکن ہو تو خواتین افسروں کو سونپی جانی چاہیے۔ زونل کونسلوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ملک کی ہمہ گیر ترقی کے حصول کے لیے مقابلہ جاتی اور تعاون پر مبنی وفاقیت کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کا ذکر کیا اور اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں ملک نے عالمی وبا سے نمٹنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور ملک میں بڑے پیمانے پر ٹیکہ کاری کو یقینی بنایا ہے، جس میں ریاستوں کی سرگرم حمایت بھی حاصل ہوئی۔ جناب شاہ نے دیو میں ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد ایک جلسے عام سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے INS کھکری کا ایک میوزیم کے طور پر افتتاح کیا جس کی اب خدمات نہیں لی جا رہی ہیں۔ 12ویں عالمی تجارتی تنظیم WTO کی وزارتی کانفرنس آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہو رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اس کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس سال کی کانفرنس میں جن اہم امور پر مذاکرات و تبادلہ خیال ہوگا ان میں عالمی وبا، ماہی پروری میں رعایت دینے سے متعلق مذاکرات اور زرعی امور سمیت عوام کی خاطر خوراک کی فراہمی کے لیے ذخیرہ کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک میں سبھی فریقوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں بھارت کا ایک کلیدی رول رہا ہے۔ یہ خبر نامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں پلوامہ ضلع کے راجپورہ علاقے میں دربگام گاؤں میں کل شام ایک جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کل شام جھڑپ کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا جبکہ 2 دہشت گردوں کو آج صبح ہلاک کیا گیا۔ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی دستوں نے اس گاؤں میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص اطلاع ملنے کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ کشمیر زون پولیس نے انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر کے وجے کمار کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مارے گئے تینوں دہشت گرد مقامی تھے اور ان کا رابطہ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن کے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے اور معاشرے کو دہشت گردوں کی جانب سے بے قصور لوگوں کی ٹارگٹ کلنگز کی لازمی طور پر مذمت کرنی چاہیے۔ وہ کل کلگام میں ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکول کا افتتاح کرنے اور قبائلی نوجوانوں کے لیے ایک نئے ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کشمیر میں ٹارگٹ کلنگز کے حالیہ واقعات پر اظہار خیال کر رہے تھے۔
इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि एक खातून टीचर को जिसने नौजवानों की जिंदगियों को संवारने में अहम रोल अदा किया उसे हलाक कर दिया गया और कहा कि अगर माशरा इस तरह के वाकयात की मजम्मत नहीं करता तो इंसानियत के तईं हम नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग का मकसद सिक्योरिटी दस्तों को उकसाना है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि किसी भी बेकसूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर के। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने कसीर लिसानियत से मुताल्लिक़ भारत की ईमा पर पेश की जाने वाली करारदाद को मंजूर किया है, जिसमें हिंदी जबान को पहली मरतबा शामिल किया गया है। कल मंजूर की गई करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा हिंदी समेत सरकारी और गैर सरकारी जबानों में जरूरी राब्ते और पैगामात भेजना जारी रखे। आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा है कि योग के आलमी दिन पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में 25 करोड़ अफराद को शामिल करने का हदफ रखा गया है। कल जयपुर में मीडिया के अफराद से गुफ्तगू करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि योग के आलमी दिन की असल तकरीब मैसूरू में होगी। इसके अलावा मरकजी वज़रा मुल्क भर के 75 मखसूस मकामात पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शातहू 2022 में सोने का एक और तमगा जीतने पर निशानेबाज अवानी लखारा को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क और कौम को उन पर फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि नई बुलंदियों को छूने का उनका अज़्म काबिल तारीफ है। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए उनके तईं नेक ख्वाहिशात पेश की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम श्री योजना के तहत मुल्क के हर ब्लॉक में कम से कम 1 या 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा सके। सनती उमूर के वजीर ममलकत राव इंदरजीत सिंह ने कहा है कि भारत एक मुल्क के तौर पर आइंदा 25 वर्षों में इक्तिसादी तौर पर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में होगा, जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नजरिया पेश किया था। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया था। दोनों टीमों के दरमियान बाकी 3 मैच इस माह की 14, 17 और 19 तारीख को विशाखापट्टनम, राजकोट और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। ये थीं खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया अर्जुमन। दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के कम इम्कान की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। मुल्क में ज्यादातर लोगों को टीका लगाया जा चुका है, इसलिए कोरोना की चौथी लहर का इम्कान कम है। अवाम से सफाई सुथराई और मास्क का मुसलसल इस्तेमाल करने की अपील है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात में कर्नाटक के वजीर आला बिस्वराज बोमई की सियासी जहानत की तारीफ करने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल जबानों में हिंदी, उर्दू और बंगला जबानों को शामिल करने के इक़दाम का हिंदुस्तान की जानिब से खैर मकदम करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस्लाह, कारकर्दगी और तब्दीली के मंत्र के साथ दुनिया में सबसे तेज बड़ी उभरती हुई मईशत के तौर पर उभरा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम और इस्मत दरी के मामलों की जल्द और तेजी से तफ्तीश की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि मुकर्रर मुद्दत में इन मामलों को निपटाया जाए और कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। जेनेवा में WTO की वजारती कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने कसीर लिसानियत से मुताल्लिक़ भारत की ईमा पर पेश की जाने वाली करारदाद को मंजूर कर लिया है और आयुष के वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को योग के आलमी दिन पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा। खबरनामा खत्म हुआ।